بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ ایک بات سوچتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ تہجد سے موزے کرتا ہے، اور ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مانگی ہوئی تہجد کی دعاؤں پر راضی ہے یا نہیں؟ وہ ایسی کون سی نشانیاں ہیں؟ تو سنو، اللہ خود فرماتا ہے کہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور بھلا کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ یہ سب اللہ ہی تو کرتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے بھی نہیں تمہارا، ہرگز نہیں، مگر تم کم غور کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ خدا کی خدائی کا کارخانہ تو اتنا وسیع اور عظیم ہے کہ اس کی ساری وسعتوں کا تصور بھی تم کبھی بھی جان نہیں سکتے۔ دیکھو، اگر آج کچھ تمہاری زندگی میں ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، اور کسی من پسند چیز کا نام ملنا تمہیں بے چین کر رکھا ہے، اور تمہارا دل شدت سے کسی معجزے کی تلاش میں رہتا ہے، تو یاد رکھو، اگر وہ وقت جب ایک مدت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ بند کر سکتا ہے، تو لوگ انہیں تانوں کا نشانہ بناتے تھے کہ تمہارا محبت کرنے والا اللہ تمہیں بھول گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر غم اور تکلیف تھی کہ بعض اوقات تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر شدید غم سے اللہ کو پکارتے۔ تو جانتے ہو، اس وقت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر آپ کو تسلی دیتے تھے کہ ان کے آنے والے بہترین دن ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون ملتا تھا، اور اسی طرح آپ کے غم کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی۔ تو آج اگر تمہاری زندگی کسی وجہ سے غم میں زیادہ چلی گئی ہے، تو یاد رکھو، بہت جلد وہ دوبارہ تمہیں اس چیز سے باہر لے آئے گا جو تمہارے دل کو ہمیشہ کے لیے سکون سے بھر دے گی۔ تم جانتے ہو، وہ دعا قبول کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی جو تم اللہ سے مانگتے ہو وہ صرف ایک قطرہ ہوتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی چیز جسے تم مانگتے ہو۔ بے شک کچھ وقت میں ہی اللہ تمہارے نصیب میں کوئی خاص چیز، کوئی بڑی حاجت تمہارا مقدر کرنے والا ہوتا ہے، مگر تم نہیں سمجھ پاتے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ تمہارا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی معیشت پوری کرتا ہے، اور بے شک وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تہجد میں مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں، وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور یہ اسی کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جس میں تمہاری بربادی ہے۔ جانتے ہو، جو محبتیں اللہ کی حدود کو توڑ کر کی جاتی ہیں، ایک دن تمہیں خود بھی توڑ کر رکھ دیتی ہیں، کیونکہ محبت وفا اور جفا کا وہ کھیل ہے کہ جس میں شیطان تمہیں ایک حسین اور خوبصورت سفر کا جھانسا دے کر تمہیں اللہ سے جفا کے تاریک راستوں پر دھکیل دیتا ہے، مگر وہ زمین آسمان کا مالک پھر بھی اپنی محبت سے بڑا خوبصورت بادل تم پر برسانے کا منتظر رہتا ہے۔ تو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نشانی جو تمہیں معجزات تک لے کر جاتی ہے، تو جان لو، تم اپنی امیدوں کے ٹوٹنے پر کمزور کرنے کے بجائے اللہ کی محبت سے جڑ کر مضبوط اور مطمئن رہتے ہو کہ اللہ ہی کافی ہے، وہی میرے حالات اور معاملات کو درست کرنے پر قادر ہے۔ تو وہ رحمان ہے، تمہاری زندگی میں حیران کن معجزوں کی راہ ہموار کرتا ہے، جو تمہیں تمہاری بہترین اور خوبصورت منزلوں تک پہنچاتی ہے۔ اور جانتے ہو، جب اللہ تعالیٰ تمہاری تہجد میں مانگی ہوئی دعاؤں سے راضی ہونے لگتا ہے، تو یہ خاص نشانی بھی ضرور ظاہر کرتا ہے کہ جب تم اپنے مقاصد اور حدود میں تجاوز نہیں کرتے، اور تمہارا یقین اور توکل ہر وقت اللہ کی ذات سے وابستہ رہتا ہے، تو جان لو، اللہ تمہاری محبتیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو خود خیر کو لبیک کہنے والے ہوتے ہیں۔ جان لو، تمہارے یقین کی جڑیں جتنی گہری ہوں گی، تمہارا رب کی دعائیں اتنی ہی ثمروار ہوتی ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارے سجدے اور تمہارے آنسو ان قریب تمہارے اداس آنکھوں کو نظارے کروائیں گے جن کی تم تمنا رکھتے ہو۔ بہت جلد وہ رحمان اپنی رحمت کے تمام اسباب بنا کر اپنی عطاؤں کے تمام خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا، جو تمہاری زندگی کو خوبصورت رنگوں سے بھر دیں گے، انشاءاللہ۔